السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ رزاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ ناظرین، پاکستان کے معروف ٹک ٹاکر یوٹیوبر ڈکی بھائی کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے 16 اگست کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار کیوں کیا تھا؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ڈکی بھائی جوے کی ایپلیکیشنز کو پروموٹ کر رہا تھا۔ جوے کی ایپلیکیشنز پہ پاکستان کے نوجوانوں اور بچوں کو لگا رہا تھا۔ اس وجہ سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے 16 اگست کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسے گرفتار کر لیا جب یہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ڈکی بھائی کو جب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے گرفتار کیا اور مجسٹریٹ کی جوڈیشنل عدالت میں جب اس کو پیش کیا تو ڈکی بھائی نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا ہے، اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ میں جوے کا کنٹری مینیجر ہوں۔ یہ ڈکی بھائی نے خود اعتراف کیا، خود تسلیم کیا اس بات کو، اور ملزم کو اب 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں جب ڈکی بھائی کو پیش کیا تو اس کا وکیل بھی، جس کا نام زین علی قریشی ہے، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو ڈکی بھائی نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا، اپنی زبان سے یہ تسلیم کیا کہ جی میں جوے کا کنٹری مینیجر ہوں۔ یہ ڈکی بھائی نے خود اعتراف کیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس پہ جو ہے وہ جرائم ہیں، وہ کافی جرائم ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس کا موبائل اور باقی الیکٹرانک ڈیوائسز جب تحویل میں لی گئیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے، جب اس کے موبائل کو اور باقی الیکٹرانک ڈیوائسز کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈکی بھائی کے موبائل سے کچھ نازیبا ویڈیوز، کچھ ایسی تصاویر اور کچھ ایسی ایپلیکیشنز بھی سامنے آئی ہیں جو اگر بتایا جائے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ لیکن ڈکی بھائی صرف اس جرائم تک ہی محدود نہیں ہے۔ پچھلے سال 2024 میں اس نے خود بقول اس کے دوستوں کے، جو اس کی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے بقول، ان کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی نے 2024 میں، پچھلے سال، اپنی بیوی کی نازیبا ویڈیوز خود لیک کی تھیں۔ جو پچھلے سال سوشل میڈیا پہ اس کی بیوی، جس کا نام عروب ہے، اس کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ نازیبا ویڈیوز گردش کر رہی تھیں، اس کے دوستوں کا اور اس کے فیلڈ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈکی بھائی نے اپنی بیوی کی نازیبا ویڈیوز خود لیک کی تھیں تاکہ یہ بندہ خبروں کی زینت بنتا رہے۔ چونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈکی بھائی کو خبروں کی زینت بننے کا بہت شوق ہے، ہیڈ لائنز پہ آتے رہنے کا اس کو بہت شوق ہے ڈکی بھائی کو۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی 4 5 6 7 8 مہینوں بعد کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ خبروں کی زینت بنتا رہے۔ تو صرف بات یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، ڈکی بھائی پہ اور بھی کچھ جرائم ہیں، کچھ اور جرائمز کی بھی لسٹ اس بندے پہ ہے۔ لیکن جب اس کی الیکٹرانک ڈیوائسز، موبائل اور باقی ڈیوائسز کو ہاتھ میں لیا گیا، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ان تمام ڈیوائسز کا فرانزک کروانے کا اعلان کیا۔ ابھی تک فرانزک رپورٹ اس کی ڈیوائسز کی نہیں آئی۔ جب اس کی رپورٹ آئے گی، فرانزک رپورٹ آئے گی موبائل کی، لیپ ٹاپ کی اور باقی الیکٹرانک ڈیوائسز کی، تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جناب ڈکی بھائی، جن کا نام اصل سعد الرحمان ہے، اس بندے نے کس حد تک یہ قصور کیا اور کس حد تک اس جرم میں، بلکہ ان جرائم میں کس حد تک ملوث ہے۔ لیکن ابھی تک تو ڈکی بھائی نے خود اپنی زبان سے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جی میں جوے کا کنٹری مینیجر ہوں۔ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کے سامنے اس بندے نے اپنی زبان سے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں جوے کا کنٹری مینیجر ہوں۔ باقی اس کی موبائل کی اور باقی الیکٹرانک ڈیوائسز کی فرانزک رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہیں۔ باقی بھی اس کے پاس جو گھر ہے، اس کی جو گاڑیاں ہیں،
ان کی بھی رپورٹ سامنے آئے گی، تو ساری چیزیں جب ان ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر ہی فائنل رپورٹ اس کے لیے آئے گی، اور پھر بھی پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اسامہ رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔